بھی بتائیے گا کہ ابھی یہ جو پچھلے ہفتے فیصلہ کیا گیا کہ اب اوگرا ڈیلی بیسس پہ پرائسز بتائے گا پیٹرول اور ڈیزل کی، اور پھر پرائسز چینج ہو جائیں گے، اس میں گورنمنٹ کی انٹرونشن پھر نہیں ہوگی، تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں انہوں نے پہلے اسٹرائک کی کال دی تھی، اب 15 دن کے لیے انہوں نے مؤخر کر دی ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا ابھی جو آپ نے بات کی کہ انوینٹری گین ہوتا تھا، یہ انوینٹری گین نہ ہو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو یا ڈیلرز کو، اسی وجہ سے کیا گیا تھا یہ، یا کوئی اور وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے شہزاد کہ یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، ساری دنیا کے اندر یا موسٹ آف دا ورلڈ کے اندر اسی طرح سے قیمتیں ٹرانسمٹ کی جاتی ہیں، اور جہاں پہ یہ پہلا قدم ہے جو ہم نے لیا ہے وچ ول لیڈ اس ٹورڈز ڈی ریگولیشن آف دی آئل سیکٹر، کیونکہ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جس شعبے کے اندر حکومت نے اپنا پھیلاؤ محدود کیا ہے وہاں پہ کمپٹیشن کے ذریعے، مسابقت کے ذریعے آپ ہمیشہ سے کنزیومر کا بینیفٹ آگے لے کے آتے ہیں۔ ٹیلی کام سیکٹر کے اندر آپ نے دیکھا کہ کالیں جو ہیں وہ سستی ترین ہو گئی ہیں۔ آل یو ہیو ٹو ڈو از انشور کہ ایک افیکٹو ریگولیٹر اوگرا کی شکل میں اپنا کام کرتا ہوا نظر آئے، تو جتنی دیر وہاں پہ کوئی مستقل اوگرا چیئرمین نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب نے ایک نہایت ہی قابل اور کمپیٹنٹ آفیسر کو یہ اضافی ذمہ داری دی ہے جو بڑے ایک احسن انداز کے اندر اس معاملے کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ فریم ورک کے اندر اور یہ پیراڈائم شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو دس از ون سٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن، اور اس سے ٹرانسپیرنسی بھی ہم نے امپروو کر دی ہے، پلیٹس کا ڈیٹا بھی ریلیز کرنا شروع کر دی ہے، کاسٹ شیٹیں بھی آپ کو ریلیز کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ عوام خود دیکھ لے کہ حکومت کے بس میں کتنا کچھ ہے کہ وہ کس طرح سے تحفظ دے سکتی ہے۔ ناؤ دا تھرڈ تھنگ جو آپ خدشہ یہ تھا کہ کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کیا انوینٹری گین پہ منافع کما رہے تھے، اس لیے کیا گیا یہ؟ میں آپ سے وہی آگے بتا رہا ہوں۔ دیکھیں ایک اور چیز جو ہو رہی تھی کہ 2-3 دن کے بعد جب آپ کو ہفتے کا رجحان نظر آتا تھا تو سب کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ 2 دن کے بعد پرائس کا ایک انکریز دیکھیں گے تو لوگ پروڈکٹ کو روکنا شروع کر دیتے تھے، لوگ اس کو ہولڈ کرنا شروع کر دیتے تھے، ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ جو منافع خوری کے چکر کے اندر ہر قسم کی آپ نے شرارتیں مارکیٹ کے اندر دیکھی ہیں کہ جو آپ کا شرارتی ایلیمنٹ تھا وہ ایکٹیو ہو جاتا تھا، تو اس کو نگیٹ کرنے کے لیے کہ کسی کے اوپر نہ انگلی اٹھے نہ کسی کو اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہو، آپ نے ایک شفاف انداز کے اندر یہ نظام بنایا ہے، اور آپ اپنے خود کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے کیلکولیٹر پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ قیمتوں کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، وہی قیمت جو ہفتے بعد لمسم آپ کو ٹرانسفر ہونی تھی وہ سمودن آؤٹ ہو رہی ہے، بلکہ جب گراوٹ آئے گی تو فوری طور پہ عوام کو وہ منتقل ہونا شروع ہو جائے گی اور لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ علی صاحب جو اب آپ کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں آئل پیٹرول پمپ اونرز کے ساتھ، جو 15 دن اپنی انہوں نے اسٹرائک مؤخر کیے، اس میں اب معاملہ صرف ڈیلرز کمیشن کا رہ گیا ہے جو ای سی سی نے پچھلے سال اپروو کیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ڈیلی پرائسز آپ کر رہے ہیں اس کو بھی تبدیل کریں، تو اس پہ نظر ثانی ہوگی یا صرف ان کا جو اعتراض ہے اس حد تک دور کیا جائے گا کہ جو ڈیلرز کمیشن والا معاملہ ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں میں نے اپنے دوستوں سے گزارش کی کہ کوئی بھی نئی چیز جب آپ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں چھوٹی موٹی دقتیں آتی ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے جو مسائل ہیں حل کریں گے، اور جہاں تک یہ انوینٹری گین لوس کا معاملہ ہے تو یہ تو ڈیلر حضرات کے لیے تو سب سے چھوٹا مسئلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تو 2-3 دن سے زیادہ کی پروڈکٹ ہی نہیں ہوتی۔ اگر یہ کسی کو مسئلہ ہونا چاہیے یہ تو چین کے جو باقی کے پلیئرز ہیں ان کو ہونا چاہیے۔ ان کے 2-3 مسئلے تھے، وہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کے فرینچائزیز ہیں، جن کے ہم ڈیلر ہیں، یعنی کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز، ان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ بیلنسڈ نہیں ہے، تو وہ اوگرا چیئرمین نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس کو جس حد تک اس کے اندر مسابقت اور جس کے حد تک اس کے اندر بیلنس لا سکتے ہیں ہم اس کو ریوزٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جی ہمارے جو اخراجات ہیں وہ اب ہم سے پورے نہیں ہوتے تو ہماری اس میں مدد کریں، 8 روپے 9 روپے لیٹر کے اندر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ جی دیکھیں اگر آپ ڈیجیٹائز کرتے ہیں، اگر آپ یہ جو چوری کے ڈبے پمپ بنے ہوئے ہیں اگر ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے بارڈروں سے جو سمگلڈ پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ کی نوزلوں کے ذریعے ایک زیادہ بڑی والیوم لوگوں تک پہنچتی ہے تو خود بخود ہی آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ پر چلیں اس کے باوجود بھی جو کابینہ نے آپ کے لیے 1-1.5 روپے کی انکریز اپروو کی تھی اور جس کو ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ نتھی کیا گیا تھا تاکہ سمگلڈ مولیکیول آپ کے سسٹم میں نہ آ سکے، اگر آپ چاہتے ہیں اس سے ڈی کپل کر کے ہم کابینہ سے آپ کا دوبارہ ایک دفعہ کیس
آپ کا پریزنٹ کریں تو اوگرا چیئرمین اور میں اس کے اوپر مشاورت کر کے کنسنسس کے ساتھ وہ معاملہ ایک دفعہ پھر کابینٹ کے پاس لے کے چلے جائیں گے. تو مجھے اس چیز کی خوشی ہے, انہوں نے اس چیز کا احساس کرتے ہوئے کہ آج عوام تکلیف کے اندر ہے, انہوں نے کہا کہ مل کے یہ جو مشکل گھڑی ہے اس کو ہم کاٹتے ہیں, اس کے بعد یہ جو باقی کے مسائل ہیں 2 ہفتے 3 ہفتے بعد بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں گے. اچھا علی صاحب, جو ڈیلی پرائسز اب چینج ہو رہی ہیں, میں پیورلی اب بات کر رہا ہوں آپٹکس پہ, کیونکہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں جو جنگ ہے وہ زیادہ ایسکیلیٹ کر گئی اور پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں. پولیٹیکلی آپ کی گورنمنٹ کے لیے اس وقت جو ہے بیکلیش آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ صارفین کی طرف سے بہت زیادہ آ رہا ہے کہ روزانہ پرائسز بڑھ رہی ہیں, 3 روپے بڑھ گئی, 4 روپے بڑھ رہی. تو یہ آپٹک وائز آپ کی گورنمنٹ کو اس وقت سوٹ نہیں کر رہا ہے. بے شک آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آن ایوریج اگر ایک ہفتے بعد بڑھاتے تو زیادہ جمپ آتا ہے, اگر ہم ڈیلی بیسس پہ کریں تو اسموتھلی جو ہے وہ بٹس اینڈ پیسز میں بڑھ رہا ہے, وہ آرگیومنٹ پرائسنگ وائز صحیح ہوگا, لیکن آپٹکس وائز یہ آپ کے خلاف جا رہی ہے بات. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیکلیش جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. دیکھیں شہزاد, مجھے جماعت کی طرف سے اپنے شہر کی طرف سے یہ ذمہ داری ملی ہے کہ میں نے ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. اگر مقبول چیز ہی کرنی ہوتی تو بہت آسان تھا کہ 2022 میں جو عمران خان صاحب نے کیا میں بھی وہ کرتا, اور اپنی سفارش یہ کرتا کہ قیمتوں کے بڑھاوے کے باوجود بین الاقوامی منڈی کے اندر آپ یہ بینیفٹ جو ہے, آپ یہ جو بڑھاوا ہے عوام کو ٹرانسفر یا عوام کے اوپر بوجھ کی شکل کے اندر آگے نہ آپ ٹرانسفر کریں, پر اس کا جو نتیجہ ہوتا اس سے ریاست مضبوط ہوتی کہ کمزور ہوتی. اس کے اوپر میں آپ کے پاس, آپ کے ویورز کے پاس یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس طوفان کے آگے بند باندھ سکتا ہے کوئی بھی حکومت اپنے محدود وسائل کے ساتھ, تو ہم نے وہ 129-130 ارب کر کے بھی دیکھا, کئی 100 ارب روپے ہم نے اس کے بعد صوبائی حکومتوں سے مل کے بھی دیکھا, اس کے باوجود ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے اوپر جانا پڑا, کیونکہ کوئی بھی حکومت یہ ہفتوں کے اندر جو 10-10 20-20 ارب کا فرق آ رہی ہو وہ ایبزارب نہیں کر سکتی. تیسری آپشن میرے پاس یہ تھی کہ میں ریپلیسمنٹ مالیکیول کی فکر نہ کرتا, جو سسٹم کے اندر ایندھن ہے اس کو پوری طرح سے استعمال ہونے دیتا, اور 10 دن کے بعد 12 دن کے بعد 20 دن کے بعد جب فیول ختم ہوتا تو یہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال پہ ہاتھ کھڑے کر کے سائیڈ پہ ہو جاتا. تو میں یہاں پہ مقبول فیصلے کرنا یقیناً سب کو پسند ہے, پر ریاست کو کمزور کرنے میں کم از کم میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں وہ فیصلہ کروں کہ ریاست کو نقصان پہنچاؤں. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے. لیکن آپ دو باتیں کریں, ایک تو obviously آج گرنا شروع ہو گیا ریٹ, اور 2-3 دن اگر یہ بہتری آتی ہے تو آپ دیکھیے گا خود بخود ہی عوام کہے گی کہ جی کہ ہمیں ڈیلی کا بینیفٹ پاس ہونا شروع ہو گیا, اس لیے ہم سے بہتر ہے. اور آپ جیسے لوگوں سے میں اپیل کروں گا, آپ جیسے لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ لوگوں کو یہ آگاہی دیں, کیلکولیٹر سے پلیٹس کا ڈیٹا ہم نے مہیا کر دیا ہے کہ دونوں سسٹموں میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف ایک میں تذلیل کم اور شفافیت زیادہ ہے, دوسرے کے اندر بھی وہی نتیجہ نکلنا تھا, کیونکہ کوئی طوفان کے آگے بند نہیں باندھ سکتا.